منبع الجود والعطاء صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را ایر کاملاں را رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت و تسلیم کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین، حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ذی قدر، بڑی محبت و عقیدت سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے اور جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ غلامان مصطفیٰ و غلامان گنج بخش کیو ٹی وی کے ذریعے اور یوٹیوب لائیو سٹریمنگ کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ آپ سب کی وساطت سے پورے عالم اسلام کو، حضور علیہ الصلوۃ کی تمام امت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ کی ولادت باسعادت کا مبارک برکت والا مہینہ ربیع الاول شریف آپ کو مبارک ہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری، حضور علیہ السلام کی آمد، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان بھی ہے، اور اللہ رب العزت کا پوری مخلوقات پر بالخصوص بنی نوع انسان پر بہت بڑا انعام بھی ہے۔ اس کے انعام ہونے کا اور اس انعام پر احسان ہونے کا، دونوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور اس پر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے کہ انہیں اپنا محبوب عطا کیا، شاہد ہے۔ اور ساتھ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ فاذکروا آلاء اللہ، کہ میری نعمتوں پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر بھی کرو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر بھی کرو، اور ساتھ فرمایا واشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا شکر بھی کرو۔ اور فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی جب نعمت ملے تو اس کا چرچا بھی کرو، ذکر بھی کرو، ذکر بھی کرو، چرچا بھی کرو، شکر بھی کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، ذکر بھی کرو، چرچا بھی کرو اور شکر بھی کرو۔ عجب بات یہ ہے کہ ساتھ دوسری جگہ فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم گن نہیں سکتے۔ عرض کی گئی مولا کریم ایک طرف تیرا حکم ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر بھی کرو، میری نعمتوں کا چرچا بھی کرو، میری نعمت کا شکر بھی کرو، اور ساتھ تو فرماتا ہے کہ نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن ہی نہیں سکتے۔ مولا حکم تیرا ہے اور عمل ضروری ہے، تیرا حکم ہے اور عمل ضروری ہے، لیکن یہ حکم اور عمل ایک ایسا ہے کہ ہم تو اس کو پورا نہیں کر سکتے، ہم تو کما حق ہو اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ تیرا حکم ہے نعمتوں کا ذکر کرو، نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم گن ہی نہیں سکتے۔ تیرا حکم ہے کہ نعمتوں کا شکر کرو، مولا نعمتیں اتنی ہیں ہم گن ہی نہیں سکتے، شکر کیسے کریں؟ محدود وقت میں بڑی لمبی بات کو چند منٹوں میں رکھا ہے۔ سوال سمجھ آ رہا ہے؟ اور ابھی میں قرآن کی آیات پر ہوں، صرف قرآن کریم کی آیات پر دہرائے دیتا ہوں۔ مولا تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں ہم گن نہیں سکتے، جب گن نہیں سکتے تو شکر کیسے کریں گے؟ جب گن نہیں سکتے تو چرچا کیسے کریں گے؟ جب گن نہیں سکتے تو ذکر کیسے کریں گے؟ دونوں میں تضاد ہے، عمل ممکن نہیں۔ مایا ہاں پتہ مجھے، مولا کیا کریں؟ حل کیا ہے؟ حل یہ ملا کہ ساری نعمتیں نہ تم گن سکتے ہو، جب گن نہیں سکتے نہ شمار کر سکتے ہو، نہ ذکر کر سکتے ہو، نہ شکر کر سکتے ہو، تو حل کیا ہے؟ فرمایا
ایک نعمت ایسی ہے میری مخلوقات، میری تخلیقات میں ریت کے ذرے، ہوا کے جھونکے، پانی کے قطرے سے لے کر ریت کے ذرے، پانی کے قطرے، ہوا کے جھونکے سے لے کر وسیع و عریض آسمان، جنت و دوزخ تک، ایک ادنا انسان سے لے کر اعلی انسانوں میں انبیاء رسولوں تک، انسانوں سے لے کے فرشتوں تک، ہر طرح کی مخلوقات میں ایک نعمت ایسی ہے، اس نعمت کی مرکزیت اتنی ہے، اس نعمت کی شان اتنی ہے، اس نعمت کا مقام اتنا ہے کہ اگر تم غور کرو گے، اگر تم غور کرو گے تو تم اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ باقی ساری نعمتیں ہیں ہی اس کے لیے، باقی ساری نعمتیں، حوصلہ کر ٹھنڈا کر کے کھا، کم ذرا گرم تو ہون دے، حوصلہ تھا کر، وہ نعمت ایسی ہے کہ ساری نعمتیں اس کے لیے ہیں یا اس کی وجہ سے ہیں۔ میں جملہ ذرا، اور یہ جملہ کہتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی میرے سامنے ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب تو نہ ہوتا تو آسمان پیدا نہ کرتا۔ تفصیلی حدیث پاک، چونکہ بات کرنی ہے نا، کمال تو یہ کر دی، فرمایا لولاک لما خلقت لما اظہرت الربوبیہ، فرمایا محبوب تو نہ ہوندا میں کسی نے اے بھی نہیں سی دسنا کہ میں خدا ہوں۔ میں اس نعمت کے لیول کو سمجھانے لگا ہوں، اس کے مقام کو سمجھانے کے لیے میں نے حضور علیہ السلام کی حدیث کا برکت کے لیے سہارا لیا ہے۔ ایک نعمت ایسی ہے، میری مخلوقات، تخلیقات، موجودات، معدومات، جمادات، حیوانات، ہر طرح کی مخلوقات میں ایک نعمت ایسی ہے کہ ساری نعمتیں یا اس کے لیے ہیں، جملے کا زور سمجھے، یا اس کے لیے ہیں یا اس کی وجہ سے ہیں۔ ہم سوال سے ذرا دور ہٹ گئے، واپس آئیں۔ مولا نعمتیں بڑی زیادہ، ہم گن نہیں سکتے، جب گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو مولا ذکر کیسے کریں گے؟ جب پتہ ہی نہیں تو چرچا کیسے کریں گے؟ جب پتہ ہی نہیں تو شکر کیسے کریں گے؟ بتایا گیا ایک نعمت ایسی ہے، ایک نعمت ایسی ہے کہ تم اس کا ذکر کر لو، اس نعمت کا ذکر کر لو، ایک کا، اس نعمت کا چرچا کر لو، اس نعمت کے ملنے پر شکر کر لو۔ ترتیب سمجھے ذرا، جملوں پہ دھیان دیں، فکر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب اس اینگل سے، جب اس پہلو سے حضور علیہ السلام کے میلاد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، شکوک و شبہات چھٹ جائیں گے، سمجھ گئے؟ دل کی گھٹن ختم ہو جائے گی، طبیعت کا میل کٹ جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ یہ سن کر دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، تمہاری زندگی میں خوشی کے لمحات پیدا ہوں گے۔
پھر تم اپنی ہمت کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق پھر تم کھل کے مصطفیٰ کا ذکر کرو گے، مصطفیٰ کا چرچا کرو گے۔ واپس پلٹیں جملہ زوردار، مولا شکر کرنا ہے، ذکر بھی کرنا ہے، چرچا بھی کرنا ہے، نعمتیں بے شمار ہیں، ہم گن نہیں سکتے، مولا حکم بھی تیرا ہے، حل کیا ہے؟ فرمایا کائنات ارضی و سماوی میں ایک نعمت ایسی ہے، اس ایک کا ذکر کر لو سب کا ذکر ہو جائے گا، اس ایک کا شکر کر لو سب کا شکر ہو جائے گا، اس ایک کا چرچا کر لو سب کا چرچا ہو جائے گا۔ فرمایا محبوب وہ نعمت کون سی ہے؟ فرمایا وہ نعمت ذات مصطفیٰ ہے، وہ نعمت محمد مصطفیٰ ہے، وہ آمینہ کا لال ہے، وہ کائنات کا دولہ ہے، وہ انبیاء کا سردار ہے، وہ تمام غلاموں کی مان اور لاج ہے۔ فرمایا میرے محبوب کا ذکر کر لو، میرے محبوب کا چرچا کر لو، میرے محبوب کے ملنے پر اللہ کا شکر کر لو گے، میری ساری نعمتوں کا شکر ہوگا، ساری نعمت کا چرچا ہوگا۔ واپس پلٹے، پھر توجہ چاہوں گا۔ ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری اور آپ کی آمد کا سن کر فکر انگیز بات، اختلافات کو مٹاتے ہوئے محبت کا پیغام۔ ایک ہے کہ تجھے پتا چلا، تیرے علم میں آیا، تو نے کہیں پڑھ لیا، تجھے کہیں یاد آ گیا کیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آقا دو جہاں کی دنیا میں جلوہ گری ہے، حضور کی بعثت کا مہینہ ہے، حضور علیہ السلام کی دنیا میں ولادت کا مہینہ ہے، ظہور مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ جب یہ خبر تجھ تک پہنچی، جب تجھے اس کا علم ہوا، ایک لمحے کے لیے رک کر اپنی فیلنگز، اپنی کیفیات کو آبزرو کر، چیک کر، اپنی کیفیات کو چیک کر، خود اس کا امتحان لے، خود اس کا ایگزام کر، خود دیکھ کہ یہ خبر سن کر تجھے خوشی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میں محتاط، تجھے خوشی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مجھ سے پوچھ سکتا ہے مفتی صاحب اس بات کے پیچھے بھی کوئی قرآن کی آیت یا حضور کی حدیث ہے؟ میں نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ میں نے فکر کہاں سے لی، یہ فکر میں نے قرآن پاک سے لی ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب فرمایا، اپنی قوم میں اعلان کیا، بنی اسرائیل کو یہ بتایا، پہلا اعلان یہ کیا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، تورات کی۔ تیسرا کام یہ مبشرم برسول، میں تمہیں اس عظمتوں والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آنے والا ہے، اور کسی شک و شبہ میں نہ رہنا، اسمہ احمد،
اس کا نام نامی احمد ہوگا. فکر سمجھیں. مبشر خوشخبری سنانے والا، تبشیر خوشی کی خبر دینا، اناؤنسمنٹ آف ہیپینس، خوشی کا اعلان. جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہو، فاتر العقل یا بے وقوف مجنون نہ ہو، جسے یہ خبر کا پتہ ہو کہ یہ خبر خوشی کی ہے یا غم کی ہے، جب اس کے کانوں میں خبر پہنچے کہ خوشی کی خبر ہے، تفسیری نکتہ، نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خبر ایسی خبر ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ایسی خبر ہے جو خوشی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کسی کو بتائیں کہ تیرے گھر اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے، پاگل ہوگا جو پوچھے گا بھئی یار یہ خبر خوشی دی یا غم دی. اس کی کلیریفیکیشن چاہے گا؟ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. منڈے دس دو فلانی تاریخ پتر تیرا ویاہ رکھ لیا، منڈا پوچھے ہن میں دسو میں روواں یا خوشی مناواں؟ بے وقوفانہ سوال ہے نا. کہنا کیا چاہتا ہوں، کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں، کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں خوشی ان کے ساتھ ہوتی ہے، خوشی ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ ایسی خوشی ہوتی ہے کہ خبر دینے والے کا چہرہ، یہ میں تبشیر کا جو معنی ہے نا اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں. کچھ خوشی کی خبریں ایسی ہوتی ہیں اس کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے، اس کی حرکات و سکنات بتا رہی ہوتی ہیں، اس کے الفاظ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ خوشی سے جھوم رہا ہے، یہ خوشی منا رہا ہے، اس خبر کے ساتھ خوشی موجود ہے. قرآن سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر، حضور کی ولادت کی خبر، حضور علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری کی خبر ایسی خبر ہے کہ جہاں خبر سنائی جاتی ہے خوشیاں ساتھ ہوتی ہیں، خوشیاں ساتھ ہوتی ہیں. خوشیاں ساتھ ہوتی ہیں. میں نے تو سمجھانے کے لیے یہ سوال کیا تھا کہ تجھے حضور علیہ السلام کی خبر سن کر آمد کی خوشی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ہاں میں نے تو ویسے ہی بات کر دی تھی، ورنہ حضور علیہ السلام کی آمد کی خبر، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ، قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے کہ جو تجھے آمد مصطفیٰ کی خبر دے، جو تجھے ولادت مصطفیٰ کی خبر دے، تجھے تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے کہ خوشی کرنی ہے یا نہیں کرنی. یہ تو سوال ہی بے وقوفانہ ہے، جاہلانہ ہے کہ خوشی کرنی ہے یا نہیں کرنی. یہ لفظ بتا رہا ہے، یہ پیغام بتا رہا ہے کہ جب تجھے پتا چلے کہ آمد مصطفیٰ کی خبر دی جا رہی ہے، اگر تو مومن ہے. میں نے نفس خوشی کی بات کی ہے، اس دل کی کیفیت کی بات کی ہے، تیرے چہرے کی سمائل کی بات کی ہے، تیری فیلنگ اور تیرے کھلتے ہوئے اس چہرے کی بات کی ہے، تیری ان کیفیات کی میں نے بات کی ہے. میں آگے اس خوشی کے منانے کے طریقے کی بات نہیں کر رہا. بات سمجھ گئے؟ لاکھوں لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پیغام کو حوالہ دیتے ہیں، سمجھانے کا بھی اور سمجھنے کا بھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خوشی کیسے کرنی ہے، اتفاق اور محبت کی بات. میں یہ نہیں کہہ رہا خوشی کیسے کرنی ہے، جھنڈیاں لگانی ہے یا نہیں لگانی، جھنڈا لگانا ہے یا نہیں لگانا، جلوس نکالنا ہے یا نہیں نکالنا. کوئی نہیں سمجھے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا.
میں ابھی اس پہ بات نہیں کر رہا، میں اس سے پہلے خبر سن کر صرف خوش ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ اس فرق کو یاد رکھیں یار۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ کلمہ اسی نبی کا پڑھے، پچھلے کو ناراض تھا نہیں آج، کلمہ اسی نبی پاک کا پڑھے، سنتیں اس نبی پاک کی اپنائے، اسوہ اسی نبی پاک پر عمل کرے، سیرت اسی نبی پاک کی بات کرے، دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے ٹیک اور سہارا اسی نبی پاک کا لے، دونوں جہانوں میں عزت و کامیابی کا مدار اس نبی کو بنائے، اور پھر اسے کہا جائے کہ یہی وہ نبی ہے جو اس مہینے میں آیا تھا، تو پھر پوچھے وہ خوشی کرنی یا نہیں کرنی؟ کو باتیں کرنے والی، یہ تو سوال ہی جاہلانہ ہے، یہ تو سوال ہی جاہلانہ ہے کہ میلاد مناونا یا نہیں مناونا، خوشی کرنی یا نہیں کرنی۔ اے حضور علیہ السلام کی آمد، نبی پاک علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری، حضور علیہ السلام کی آمد کی خبر، یہ تو وہ خبر ہے، یہ تو وہ خبر ہے، یہ وہ پیغام ہے، یہ وہ محبتوں مسرتوں کی دعوت ہے جو آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام نے ہر نبی نے دی ہے۔ اللہ نے ہر کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، ہر امت کو بتایا ہے، اور نبی سارے کے سارے آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ اس خبر کے بتانے کا، اس خبر کے پہنچانے کا، لوگوں کو پیغام سنانے کا اہتمام رب کرتا ہے، تو پوچھتا ہے کہ کرنا یا نہیں کرنا؟ کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ اچھا ایک اور بات میں بتا دوں، یہ میں نفس سے خوشی کی بات کر رہا ہوں، خوش ہونے کی بات کر رہا ہوں یار۔ کم از کم تو جلوس نہیں کر سکتے، جھنڈا نہیں چک سکتے، تے اپنے گھارے چ بھی کسی نہیں دس سکتے، اور بچیاں تا دسو، بیوی بچیاں تا دسو، ہیں کو خصوصی اہتمام کرو، بچے پوچھن ابا جی آج خیر ہے، ہیں تو باپ بتائے ماں بتائے ہاں بیٹا خیر تو بڑی ہے۔ کیوں؟ یہ خیر ایسی ہے کہ جس کے صدقے سے خیر ہی خیر ہے، یہ خیر ایسی ہے اس کے بدلے، اس کی عوض میں، اس کی وجہ سے خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ بھائی ہوا کیا ہے؟ فرمایا پتر اے او مہینہ، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے الفاظ ختم، فیلنگز ختم، ساری کی چاری چیزیں ختم، سمجھ آ گئی؟ ایمان اور محبت کے جذبوں کے ساتھ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا۔ ایک محبت والا سوال اور اس کا جواب ذرا دے دوں، توجہ والی محبت والی بات، محبت والا سوال۔ یار کدی تساں دنیا تے سنیا کسے اپنا محبوب کسے ہور نو دیتا ہوئے؟ سوال سمجھ ہے؟ یار دنیا میں محبت کا اصول یہ ہے کہ لوگ اپنا محبوب کسی کو دکھاتے بھی نہیں، یہ دنیا کی محبت کا اصول ہے، کسی کو دکھاتے بھی نہیں۔ مولا یہ تیری کیسی محبت ہے؟ اگر سوال سمجھ آیا تو پھر سبحان اللہ کا جواب دے تو کہنی کہنی۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں وہ جڑے باہر دور تک بیٹھے ذرا ہاتھ چک کے سبحان اللہ کہہ دیو۔ مولا محبوب تیرا، دنیا میں محبت کا اسلوب اور اصول یہ ہے کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا نہیں ہے۔ مولا یہ کیسی محبت ہے، تو کیسا محب ہے، یہ کیسا محبوب ہے کہ تو نے ہمیں دے دیا۔ بڑا طویل جواب ہے، وقت کم ہے، لیکن پورا کر کے پھر انشاءاللہ بات مکمل کروں۔ اللہ نے محبوب اپنا پتہ کیوں دیا؟ اللہ رب العزت نے کیا دعویٰ، میرے ساتھ ہیں؟ اللہ رب العزت نے دعویٰ اور اعلان فرمایا کہ یہ میرا محبوب ہے، اور یاد رکھنا، توجہ سے سننا، محبت کرنے والا اپنی شان کے مطابق محبوب بناتا ہے۔ وہ پنڈ دے چودھری دا پتر بطور مثال ایویں سمجھان لے،
پنڈ دے چودھری دا پتر میراسن نال ویاہ کرنا چاہے نا تے ماں پیو کیا دن پتر کو کرنا ہی تے کسی چودھرانی نال کر ہے یا نہیں؟ معاشرتی المیہ ہے نا، روک ٹوک ہوتی ہے، اعتراض ہوتا ہے. کیا مطلب؟ محبت کرنے والے کا تقاضا یہ ہے کہ ذرا محبت کرے تے لوگوں نے ہوئے یار ہاں یار پیار کیتا تے سمجھتے آئی نا. محبت کرنے والا اپنی شان اپنے مقام کے مطابق محبت کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنا محبوب بناتا ہے. اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ میرا محبوب ہے، میرا محبوب ہے. تو لوگوں کے دلوں میں سوال آ سکتا ہے کہ مولا تیرا محبوب ہے تو تیری کیا شان ہے، تیرا کیا مرتبہ ہے، تیری کیا شان اور تیرا کیا رتبہ ہے؟ مولا پھر تیرا محبوب بھی تو پھر تیری شان کے مطابق ہوگا، ہے یا نہیں؟ اچھا تے پتہ کیویں چلنا سی؟ اگر مخفی رہتا، اگر چھپا رہتا، اللہ کے جلووں میں بطور نور مستور رہتا، ظاہر نہ ہوتا، پتہ کیسے چلتا کہ اللہ کا محبوب کیسا ہے؟ اللہ نے ظاہر کیا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ظاہر فرمایا. ظاہر فرما کے پھر اپنی شانوں کا، اپنی ان لطف و کرم کا، اپنی عنایات کا، اپنی اختیارات اور اپنی عطاؤں کا، اپنے جلووں کا، اپنی ذات کا بھی، اپنی صفات کا بھی مظہر بنا کے بھیجا، دنیا کے سامنے ظاہر کیا اور فرمایا لو بھائی آ جاؤ بھائی. بولا کس لیے؟ فرمایا کہ چیک کر لو. یہ محبت کا جملہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور عظمت و ظہور مصطفیٰ کی، ولادت مصطفیٰ کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے. سمجھ آ گئی؟ فرمایا یہ میرا محبوب ہے، اس کو دیکھ لو. یہ تو غلاموں کے لیے ہے کہ دیکھ لو. توجہ ہے میرے ساتھ ہیں؟ یہ غلاموں کے لیے ہے کہ دیکھ لو. تم دیکھو گے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. تم دیکھ لو. جنہوں نے مانا نہیں ان کو کہا چیک کر لو. میں نے جملوں کے فرق سے جو پیغام دیا آپ سمجھے نہیں ہیں. دو اسلوب. دیکھ لو، غلام دیکھیں گے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. فرمایا دیکھ لو. دوسروں کو کہا چیک کر لو، چیک کر لو، سمیٹتے ہوئے یہی بات کو. فرمایا دیکھنے والوں تم دیکھ کے سمجھ جاؤ گے، چیک کرنے والوں دیکھ لو. بولا کیا دیکھ لیں؟ فرمایا حسن ویکھ لو. کہہ دو سبحان اللہ. میں حسن ویکھ لو، زلفاں ویکھ لو، محبوب دیاں اکھاں ویکھ لو، محبوب دی پیشانی ویکھ لو، محبوب دیاں زلفاں ویکھ لو، محبوب دا سینہ ویکھ لو، محبوب دے ہاتھ ویکھ لو، محبوب دا بازو دیکھ لو، میرے محبوب دا چلنا چیک کر لو، میرے محبوب کا سوار ہونا دیکھ لو، میرے محبوب کا سونا جاگنا دیکھ لو، میرے محبوب کو گھر کے. جے ہن بھی تسی سبحان اللہ آکھو تے کی گل ہے پھر حضور دے ملا. فرمایا میرے محبوب کا سونا دیکھ لو، جاگنا دیکھ لو، اٹھنا دیکھ لو، بیٹھنا دیکھ لو، گھر میں دیکھ لو، گھر سے باہر دیکھ لو، میدان جہاد میں دیکھ لو، براق پہ سوار ہو کے عرشوں پہ جانا دیکھ لو، وہاں سے واپس آنا دیکھ لو، غلاموں کے درمیان بیٹھنا جیسے پروانوں کے درمیان میں شمع ہے اس طریقے سے میرے محبوب کو دیکھ لو. میرے محبوب کی ہر ادا کو دیکھ لو، میرے محبوب کا بولنا دیکھ لو، اور تو اور نہ صحیح اور تو سمجھ آوے نا میرے محبوب کی ولادت دیکھ لو. کیوں حوالہ دیا؟ فرمایا اس لیے کہ جیسے میرے محبوب کی، جملہ قابل توجہ محبت والا یاد رکھنا، جیسے میرے محبوب کی سیرت بے مثل و بے مثال ہے، میرے محبوب کی صورت بھی بے مثل و بے مثال ہے. اگر میرے محبوب کے جیسی سیرت کسی کی نہیں تو یاد رکھنا کائنات ارضی و سماوی میں میرے محبوب کی صورت جیسی صورت بھی کسی کی نہیں. میرے محبوب کا ہر لمحہ ہمیں تو قرآن لگتا ہے، ہمیں تو وحی لگتا ہے، ہمیں تو رب کی شان لگتا ہے. فرمایا 40ویں سال سے نہیں، ولادت سے شروع کر. اچھا بے مثل ولادت. سید آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باتیں اب لوگ
جھجکتے ہیں, ڈرتے ہیں, یار لوکی کی کہن گے, ہاں لوکی جو مرضی کہن, گل تے سرکار دی کرنی نا, یہ خیال ہے, اور کرنی دلیل سے ہے, اور کرنی محبت کے ساتھ ہے. سید آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, حضرت ابو امامہ کی والدہ عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ سیدہ شفا فرماتی ہیں, حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضور علیہ السلام کے دیگر صحابہ سب کے سامنے رکھتے ہوئے خاکہ کیا بنا کہ نبی پاک علیہ السلام, سید آمینہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت قریب آیا نا, تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے تارے نیچے آ گئے ہیں, آخری آسمان کے تارے نیچے آ گئے ہیں, سمجھ آ گئی, میرا گھر نور سے بھر گیا ہے, مجھے لگا تارے کہیں گر نہ پڑیں, پھر ایک نور مجھ سے جدا ہوا, مجھے باقی عورتوں کی طرح تکلیف کوئی نہیں ہوئی, مجھے ایسے لگا جیسے نور کا ایک ٹکڑا مجھ سے جدا ہوا ہے. اور فرماتے ہیں اس کے نور کے جدا ہونے سے میں نے اتنا کائنات میں نور دیکھا کہ میں نے مکے میں رہتے ہوئے شام کے محلات سیدہ آمنہ نے دیکھ لیے, سیدہ آمنہ نے دیکھ لیے. مکے میں ایک وقت کم معذرت کے ساتھ, مکے میں ایک یہودی رہتا تھا, جس رات نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی, صبح اٹھ کر لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یار آج مکے میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. پوچھنے پر پتا چلا حضرت عبد المطلب کے گھر میں, عبداللہ کے گھر میں ولادت ہوئی ہے. جا کر پتا چلا کہ ہاشم و قریش اور ان کے خاندان میں حضرت عبداللہ کے گھر میں نور نظر کی ولادت ہوئی ہے. اس یہودی پتہ کیا کیا, جب پتہ چل گیا نا کہ قریش میں ہے, بنی ہاشم میں ہے, اس نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا میری مقدس کتابیں بتاتی ہیں, ہاں مقدس کتاب یہ بتاتی ہے کہ آج کی رات اس آخری پیغمبر کی جلوہ گری دنیا میں ہو گئی ہے. اور کہنے لگا افسوس, اب نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی, بنو اسماعیل تک پہنچ گئی. کسریٰ کے محل کے 14 کنارے گر گئے, فارس کی آگ بجھ گئی. وہاں کے ان کے جو بڑے تھے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دریا کراس کر کے گھوڑے اور اونٹ فارس میں پہنچ گئے ہیں. کسریٰ نے صبح محل منعقد کیا, سب کو بلایا, تاج پہنا. اس نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. جب یہ خواب دیکھا تو بتایا گیا کہ جناب وہ 1000 سال سے جلنے والی آگ بھی بجھ گئی ہے اور محل کے 14 کنارے بھی گر گئے ہیں. تفصیلی واقعہ. اس نے اپنا نمائندہ بھیجا. پہنچتے پہنچتے بات کہاں تک پہنچی, جس کو اس بات کا علم تھا اس کے ذریعے سے پیغام کیا آیا. اس نے کہا سن, جب قرآن کی کثرت ہوگی, تلاوت کی کثرت ہوگی, عرب سے سوار آئیں گے, ہاں, اور تیری ساری حکومت ختم ہو جائے گی. اس نے کہا اللہ جی ابھی تو 14 بادشاہ پڑے ہوئے ہیں, بڑا ٹائم لگے گا. ہاں سمجھ آ گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہونے کے بعد ختم ہو گیا. سمجھ آ گئی. مکے کے ہر فرد کو, مدینے میں بسنے والے ہر فرد کو, اہل کتاب کو, کائنات ارضی و سماوی کی ہر شے کو. میں نے روایت پڑھی کہ ولادت مصطفیٰ کے وقت مچھلیاں دریا سمندر میں ایک دوسرے کے منہ کے ساتھ منہ ملا کر نبی کی آمد کی خبر دے رہی تھی کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری ہو گئی ہے. واپس پلٹیں, اللہ نے اپنے محبوب کو ظاہر کیا, فرمایا دیکھ بھی لو, چیک بھی کر لو, میرے محبوب کی ہر شے بے مثل و بے مثال ہے, ہر شے بے مثل و بے مثال ہے, ہر شے بے مثل و بے مثال ہے. میرے نبی کی جوانی بے مثل ہے, میرے نبی کا لڑکپن بے مثل ہے, میرے نبی کا ہر لمحہ تجھے وحی و قرآن لگے گا تو سمجھ لے میرے نبی کی ولادت بھی اسی طرح بے مثل و بے مثال. ایک فکر انگیز جملہ 1 منٹ میں, محبت والا سوال اور اسی میں اس کا جواب بھی ہے میرے ساتھ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ذکر کریں, یہ لنگر حضور فیض عالم کا محبت والا, حضور علیہ السلام کی سیرت کا ذکر کریں, ثواب ملتا ہے نہیں ملتا؟ کچھ شک ہے کسی نو؟ سوال, حضور علیہ السلام کی سیرت کا ذکر کریں, حضور علیہ السلام کے اسوہ کا ذکر کریں, ثواب ملتا نہیں ملتا؟ ملتا نہیں ملتا؟
میں پوچھنا چاہتا ہوں جس کی سیرت کے ذکر پہ ثواب ملتا ہے تے سورت دا ذکر کریے تو کوئی نہیں سمجھے سوال؟ جواب سمجھ آیا؟ اللہ اکبر. جس کی اداؤں کا ذکر کریں، جس کی اداؤں کا ذکر کریں، جس کی سنتوں کا چرچا کریں، جس کی سنتوں کا ذکر کریں، جس کی سنتوں پر شکر ادا کریں، اللہ ثواب دیتا ہے. اور سونی سورت دا اگر ذکر کریے تو رب کو ثواب کو نہ دے. اور یاد رکھنا سیرت عکس ہوتا ہے سورت کا. سیرت فرع ہوتی ہے سورت کی. سورت پہلے سیرت بعد. اس فکر انگیز فکر افزا محبت والے جملے کے ساتھ اگر تجھے ولادت مصطفیٰ کی بے مثل ولادت مصطفیٰ کی خبر ملے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تیرے دل میں، تیری قلب و نظر میں اللہ کے شکر کی، خوشی کی کیفیات ہونی چاہیے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ بھلا کرے علماء کا، بھلا کرے علماء کا جو ہمیں حلال و حرام بتاتے رہتے ہیں، جو ہمیں غلط صحیح بتاتے رہتے ہیں. اگر یہ علماء ہمیں نہ بتاتے تو ہم بھی پتہ نہیں کتے بلے کھا رہے ہوتے. یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہے یا نہیں؟ یہ وہ فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ بھلا کرے حضور کے غلاموں کا، میرے اکابرین کا، میرے بزرگوں کا، حضور کے صحابہ اہل بیت کا، کہ جنہوں نے صرف نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا ذکر نہیں کیا ہے، حضور علیہ السلام کی صورت کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کر کے بتایا ہے، اور ہمیں یہ شعور دے دیا ہے کہ جس نبی کی سنت پر عمل کرنا ثواب ہے، اس نبی کی صورت کا چرچا کرنا بھی اتنا ہی ثواب ہے. اس محبت اور اس پیار والے پیغام کے ساتھ جائیں کہ اللہ ہمیں اس سب سے بڑی نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تحفہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام ذر الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد برور رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فلاح الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأثم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. العالمین اپنے فضل و کرم سے اس نماز جمعہ کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. مولا کریم عالم اسلام پر کرم فرما. دنیا کے مظلوم مسلمانوں پہ کرم فرما. ملک پاکستان کو عالم دنیا میں عالم اسلام میں عزت و وقار عطا فرما. دنیا کے مظلوم مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فرما. مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی حالت زار پہ کرم فرما. پیارے وطن ملک پاکستان کو استحکام، ترقی، وسعت، خوشحالی عطا فرما. مولا کریم علم و انصاف کا بول بالا فرما. دہشت گردی کا خاتمہ فرما. ہماری افواج کو فتح و نصرت عطا فرما. ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے تمام غلاموں کی خیر فرما. سب کی مشکلات آسان فرما. جن دوستوں بزرگوں عقیدت مندوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکے، مولا سب کی دعائیں قبول فرما. سب کے بچوں بچیوں پہ کرم فرما. گھروں میں سکون عطا فرما. دارین کی سعادتیں عطا فرما. ماہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و غلامی عطا فرما.
پروردگار عالم جن دوستوں بزرگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ حافظہ آنسہ ظفر جو روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئی، مولا کریم ان کے درجات کو بلند فرما۔ ان کے والد گرامی ظفر گرایا صاحب زخمی ہیں، مولا کریم انہیں صحت عطا فرما۔ حاجی نعیم صاحب، ہمایوں نصیر صاحب کو مولا کریم صحت عطا فرما۔ ہمارے دوست جناب فیاض اکاؤنٹنٹ ہیں، مولا کریم ان کی والدہ کو صحت عطا فرما۔ عاطف صاحب کی والدہ کو صحت عطا فرما۔ لقمان صاحب کو اولاد نرینہ کی نعمت سے سرفراز فرما۔ جمیل احمد نعمانی صاحب مولا کریم خطیب اوقاف وصال فرما گے، مولا کریم انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔